بے شمار لوگ داڑھی کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اتنی اتنی داڑھی رکھ کر کے وہ امامت کرتے ہیں۔ فقہاء علماء کا اتفاق ہے کہ جو انسان ایک مجھ سے کم داڑھی کاٹتا ہے، اس کا عادی ہے، اس بندے کو مستقل امام بنانا بالکل ناجائز ہے، اس لیے کہ بخاری میں روایت ہے خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحى، داڑھی بڑھاؤ، واحف الشوارب، مونچھیں پست کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے عمل سے اس کی تحدید بھی بیان کر دی کہ کتنی داڑھی لازم ہے۔ فرمایا وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحیته فما فضل اخذه، عبداللہ ابن عمر حج عمرے کے موقع پر یوں اپنی داڑھی کو پکڑتے اور ایک مشت سے جو زائد ہوتا اس کو کاٹتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دینی بھائیوں، ایک مسئلہ بار بار پیش آتا ہے اور اس معاملے میں بہت غفلت محسوس ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امامت بہت بڑا منصب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود امام رہے، بلکہ جب تک آپ صحت و عافیت کے ساتھ تھے اور عوارض آپ کو پیش نہیں آئے تو آپ نے باقاعدہ خود امت کی امامت کو سنبھالا ہے۔ جب کبھی آپ کو کوئی تقاضا پیش آیا یا آپ صحت کے اعتبار سے مسائل کا شکار ہوئے تو آپ نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا فرمایا اور حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے فرمائیں، ان کو کہیے کہ وہ لوگوں کی امامت کریں۔ تو امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی کام رہا ہے، آپ خود امام رہے ہیں، اور جو حضرات امامت فرما رہے ہیں یہ بہت بڑا دینی فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان حضرات کی قدر بھی کرنی چاہیے، ان کا احترام بھی کرنا چاہیے اور اس منصب کے وقار کا ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر ایک جس بات پر میں عرض کر رہا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ امامت کی جو بنیادی شرائط ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہمارا چونکہ ایک مزاج بن چکا ہے کہ جہاں کہیں ہمیں ظاہری طور پر اپنے پیسوں کا بچاؤ محسوس ہو اور یہ لگے کہ چلو ہلکا پڑ رہا ہے اور اپنی طرف سے کوئی خرچ کرنا یا قربانی نہیں دینی پڑ رہی تو آدمی اس پر بس کر کے وقتی طور پہ کسی بھی انداز سے جیسے ان کو لگتا وہ امامت کو چلا لیتے۔ یہ مسئلہ کشمیر میں بہت سی جگہ درپیش ہے کہ بے شمار لوگ اس بنیاد پر ایسے حضرات کو بعض اوقات امامت کے لیے منتخب کرتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ امامت کے بنیادی فرائض سے ناواقف اور ناآشنا ہوتے ہیں بلکہ وہ قرآن کریم کو درست انداز سے پڑھنے سے بھی عاجز ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور ایک شخص کو منتخب کیا جاتا ہے، وہ امامت کر رہا ہوتا ہے، اس کا قرآن بالکل درست نہیں ہوتا اور تغیر فحش جس کو کہتے ہیں، بڑی بڑی بنیادی غلطیاں جن کے ہوتے ہوئے فقہا اور مفتیان کرام جانتے ہیں کہ ان کی نمازیں درست نہیں ہوتی، تو ان کی اپنی نمازیں بھی ضائع ہوتی ہیں اور قوم کی نمازیں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا منتخب ہو چکا ہے، انتظامیہ نے اس کو منتخب کر دیا، وہ نماز پڑھا رہا ہے، اور پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں باہر سے آنے والا کوئی فرد یا اسی گاؤں کا کوئی ایسا فرد جو کم از کم یہ بات شعور رکھتا ہے کہ قرآن کس سطح کا درست ہونا ضروری ہے، وہ اگر کسی بندے کو خیر خواہانہ طور پر مشورہ دیتا ہے، پیار محبت سے کہتا ہے کہ جناب اس نماز پڑھانے والے کا ہم احترام کرتے ہیں، ہمارا مسلمان بھائی ہے اور ہم اس سے خود کو بڑا نہیں سمجھتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علماء فقہا کے نزدیک اس بندے کی جو قرآن کی تلاوت ہے اس کے اعتبار سے اس کی بھی نماز بھی درست نہیں ہوتی، ہماری بھی درست نہیں ہوتی، لہٰذا مناسب انداز سے کسی اچھے بندے کا انتظام کیا جائے جس کا قرآن درست ہو۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اس مسئلے پر غور کرتے اور اس بندے کی رائے کو احترام دیتے اور علماء سے رجوع کرتے، پھر علماء باقاعدہ نظر فرما کر کے یہ طے کرتے کہ کیا اس بندے کی امامت درست ہے یا نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، بے شمار موقعوں پر ایسی بات اور ایسی رائے دینے والے کو دشمن سمجھا جاتا ہے، اس کی مخالفتیں ہو جاتی ہیں اور اس کو ستایا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے بھی آگے تک معاملات پہنچ جاتے ہیں۔ اس سارے پس منظر میں یہ گزارش ہے کہ ائمہ کرام کا بڑا مقام ہے، ان کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے، لیکن اماموں کی تقرری میں اس بات کو دیکھا جائے کہ یہ فرد جو ہے اس منصب کا اہل ہے یا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا، بخاری کی روایت ہے، متی الساعہ یا رسول اللہ،
اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ نے پھر پوچھا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات نااہل کے ہاتھ میں آئیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ میں اگر ڈاکٹر ہوں اور میرے اندر ڈاکٹری کی اہلیت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے میں مریضوں کا نقصان کروں گا۔ میں اگر ٹیچر ہونے کا دعوے دار ہوں اور صحیح معنی میں بچوں کو پڑھانے کی میرے اندر ایبیلٹی اور صلاحیت نہیں ہے تو میں قوم کے بچوں کو خراب کروں گا۔ اسی طرح اگر میں اپنے آپ کو مدرس یا امام سمجھتا ہوں یا میری انتظامیہ میرے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ ایک امام ہے، لیکن شریعت کی نظر میں امامت کی بنیادی شرائط کی اہلیت اپنے اندر نہیں رکھتا ہوں تو میں قوم کی نمازوں کو داغدار کر رہا ہوں۔ اس لیے گزارش یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیؤمکم قراؤکم، تمہاری امامتیں وہ لوگ کریں جو تم میں بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی بندے کو امام منتخب کریں، انتظامیہ کو بالخصوص چاہیے تو وہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ نمبر 1، اس امام کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اس کا نظریہ درست ہو۔ نمبر 2، بننے والے امام کا ظاہر کم از کم دیندار ہو۔ دیکھیے دل کے حالات تو اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ کم از کم جو بنیادی دینی چیزیں ہیں، جیسے اس کی وضع قطع صحیح ہو، اس کی داڑھی شرعی مقدار کے مطابق ہو۔ بے شمار لوگ داڑھی کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اتنی داڑھی رکھ کر کے وہ امامت کرتے ہیں۔ فقہاء علماء کا اتفاق ہے کہ جو انسان ایک مچھ سے کم داڑھی کاٹتا ہے، اس کا عادی ہے، اس بندے کو مستقل امام بنانا بالکل ناجائز ہے۔ اس لیے کہ بخاری میں روایت ہے خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحى، داڑھی بڑھاؤ، واحف الشوارب، مونچھیں پست کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے عمل سے اس کی تحدید بھی بیان کر دی کہ کتنی داڑھی لازم ہے۔ فرمایا وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحیته فما فضل اخذه، عبداللہ ابن عمر حج عمرے کے موقع پر یوں اپنی داڑھی کو پکڑتے اور ایک مشت سے جو زائد ہوتا اس کو کاٹتے۔ گویا صحابی کے عمل نے متعین کر دیا کہ ایک مشت کم از کم لازم ہے، تو اس کو دیکھا جائے۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ نماز کے اندر جو بنیادی فرائض اور ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم چیز ہے قرآن پاک کو درست پڑھنا، قرات۔ تو یہ دیکھا جائے یہ قرآن کریم کے الفاظ کو درست ادا کر پاتا نہیں کر پاتا۔ بے شمار لوگ ہیں اعلیٰ قسم کی تجوید تو بڑی بات ہے، بنیادی ان کے قرآن کریم کے مخارج درست نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بڑی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ درست نہیں ہوتی اور لوگ محض کبھی تو آواز کی ترنم پر فدا ہو کر، اور کبھی یہ کہ کمیٹی کے فیصلے کو لینے پر، اور کبھی کسی اور بنیاد پر اس کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، اور اگر کوئی توجہ دلاتا ہے تو اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ لہٰذا میری گزارش ہے، الحمدللہ اس پر علماء کلام کرتے رہتے ہیں، تو مجھے بھی موقع ملا کہ اس مسئلے پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے۔ جو حضرات بھی امامت اور مساجد کے انتظام کو سنبھالتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کو بڑا کام سمجھیں، اور قوم کی نماز اسلام میں سب سے اہم معاملہ ہے، اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا جائے، اس منصب کی نزاکت کو دیکھا جائے، اس کے اصول و ضوابط کو دیکھا جائے، تاکہ قوم کا ایک بہت بڑا عمل جو سب سے بڑا فریضہ ہے نماز، یہ درست ہو جائے اور ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور ان نمازوں کی برکات ہمیں صحیح معنی میں مل پائیں۔ وگرنہ آدمی سال ہا سال تک خود کو نمازی سمجھتا رہے گا، لیکن ان بنیادی شرعی اصولوں کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں آدمی خدا کی بارگاہ میں قبولیت نہیں حاصل کر پائے گا۔ نتیجہ نکلے گا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عمل ضائع ہو جائے گا، برکات نہیں ملیں گی، اور آخرت میں اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا۔ امید ہے اس پر غور کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔